رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کھانا اور پینا ہے، جو ان کی حلال میں، رزق حلال میں احتیاط ہے بطور حکمران، یہ بار بار میں بطور حکمران اس لیے کہتا ہوں کہ جو عادل مسلمان حکمران ہوتا ہے وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جو بھی حکمران ہو، عدل کرے یا ظلم کرے، وہ مؤثر کتنا ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے کوئی بھی ہو، اس کے اثرات نیچے کیسے آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو ایک بزرگ آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، بھیڑیے بھی وہیں چر رہے ہیں، ہرن بھی چر رہے ہیں، خرگوش بھی، بکریاں بھی، نیل گائے بھی۔ کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ بزرگ مسافر بڑا حیران ہوا کہ یہ بھیڑیا اور بکری اور شیر، ان کا کوئی جوڑ تو کوئی نہیں، ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ چر رہے ہیں، تو یہ تو تکا بوٹی کر جاتے ہیں۔ یہ جو شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، یہ تو کھا پی جاتے ہیں بکریوں کو، لومڑیوں کو، ہرنوں کو، لیکن یہاں تو سب اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ وہ جدھر مسافر جا رہا تھا سمجھدار تھا، آگے جو آبادی آئی تو اس نے پوچھا بھئی اس ملک کا حکمران کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی عمر بن عبدالعزیز حکمران ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی لیے بھیڑیا اور بکری دونوں اکٹھے چل رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وہ عادل ہے، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ انصاف دلاتے ہیں، اس لیے اس حکمران کے عدل و انصاف کے اثرات جانوروں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ 2 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کھانے میں باورچی کے ساتھ ساز باز کر کے زہر دیا گیا، کیونکہ وہ عدل و انصاف کرتے تھے اور وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ پھر وہی بزرگ بندہ پھر اسی جنگل سے گزرا، دیکھا کہ شیر بکری کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اس نے اسے پکڑ لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خون پی گیا ہے، اس کی ہڈیاں کھا گیا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ وہ حکمران فوت ہو گیا ہے۔ پھر آبادی میں جدھر جا رہا تھا کہ جو بھی آبادی آئی پوچھا بھئی عمر بن عبدالعزیز کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بابے نے کہا اس لیے تو بکری کا ستیہ ناش کر دیا ہے بھیڑیے نے کہ وہ عدل والا حکمران اب نہیں رہا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ میں نے صرف ایک آپ کو مثال دی ہے، ورنہ اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلال کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کھانے کا، بطور خلیفۃ المسلمین امت کو کیا سبق اور درس دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک غلام تھا جو مزدوری اور محنت کرتا تھا، آپ اس سے کچھ مناسب رقم روزانہ لیتے تھے، اس کو اسی لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ کھانے کی چیز لے کے آیا تو آپ نے کھا لی۔ جب کھا لی، اس نے پہلے نہیں بتایا، جب کھا لی تو اس نے کہا حضرت صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ کہاں سے میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ کہاں سے لے کے آؤ؟ کہنے لگا جی جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس وقت میں کہانت کرتا تھا یا ہاتھ دیکھ کے لوگوں کو قسمتیں بتاتا تھا کہ تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا، تو مر جائے گا، تو زندہ ہو جائے گا، ہاں جی تیری شادی نہیں ہوگی، تیری 4 شادیاں ہوگی، تیرے بچے نہیں ہوں گے، تیرے 18 ہو جائیں گے۔ میں ہاتھ دیکھتا اور لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا۔ اس وقت میں نے ایک بندے کو فال نکال کے دی تھی، اس نے مجھے معاوضہ نہیں دیا، اس نے کہا یار آج میرے پاس نہیں ہے پھر کبھی دے دوں گا، تو اتفاق نہ ہوا۔ آج اتفاق سے وہ بندہ مجھے ملا اور میں نے اس سے طلب نہیں کیا، اس نے خود ہی کہا یار تمہاری وہ مزدوری رہتی تھی، اتنے سال پہلے تم نے مجھے فال نکال کے دی تھی، جناب وہ کام حرام تھا، تو میں نے اس سے پیسے اس نے مجھے دیے، میں نے لے لیے، اس سے میں یہ چیز خرید کے لایا جو آپ نے کھائی۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو وہ پیٹ میں چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہا ہے،
اور انہوں نے اپنے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے وہ ساری کہہ کر کے سب کھانا نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی اور استغفار بھی کی۔ اب بتائیے جو مسلمان حکمران ہے اس کا طریقہ حکمرانی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ مبارکہ، کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو بھی اور ہمیں عوام کو بھی۔ اور میں یہ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق، آج کل تو لوگوں کو ادب نہیں رہا بھائی، جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں، کسی بڑے کی تمیز نہیں ہے، کسی اہل علم کا امتیاز نہیں ہے، کسی بزرگ کا ہستی کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلو جو میں آپ کو بتانے